امریکہ جیسے ہی حملہ کرتا ہے تو ایران جوابی کارروائی میں حملہ کرتا ہے، اور ایران نے آج پہلی بار شام میں بھی حملے کیے ہیں۔ سچویشن از گیٹنگ ورس، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ایسے ہی حملے کرتے رہیں گے۔ ٹرمپ کی اصل کوشش کہ ایران پر حملے کے ذریعے وہ پورے ایشیا کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ قطر ایران پر فوجی حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ خلیج فارس میں جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں، یہ ساری حکومتیں امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں، ان کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آزادانہ حملے کرتے ہیں، کسی پر بھی، ایران پہ کر دیا، کسی پہ کر دیا۔ How do you see the next 12 hours؟ دیکھیے 12 hours ہیں، اب یہ کئی دنوں تک جنگ چلے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا۔ ایران امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 6 دن سے کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ جیسے ہی حملہ کرتا ہے تو ایران جوابی کارروائی میں حملہ کرتا ہے، اور ایران نے آج پہلی بار شام میں بھی حملے کیے ہیں، اور یہ حالات مزید کتنے کشیدہ ہوں گے یا پھر مذاکرات کی طرف بات جائے گی، اور سچویشن از گیٹنگ ورس، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ایسے ہی حملے کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ ثقلین انعام صاحب موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ کا گلا انتہائی خراب تھا، لیکن حالات چونکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہیں تو ہم نے آپ کو آج بھی بادر کیا۔ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری آواز سے آپ اندازہ لگا سکتے بہت خراب ہے، اور بخار رہا ہے مجھے تو، بٹ اسٹل میں جتنا بول سکوں گا بہت معذرت کے ساتھ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ سر تھینک یو سو مچ فار میکنگ اٹ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ بار بار شور مچاتے ہیں کہ ہم صرف ایران کی تجارتی ٹینکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اگر ہم فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشی دباؤ صرف ایران کے ٹینکرز پر جب حملہ کرتے ہیں تب ہوتا ہے، لیکن ابنائے ہرمز سے گزرنے والے مجموعی تیل برآمدات میں تقریباً چین 37.7 اور بھارت 14.7، جنوبی کوریا 12%، جاپان 10.9% تیل آبنائے ہرمز سے برآمد کرتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اب ایران کی بات نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ تو پورے ایشیا پر حملہ آور ہیں؟ ٹرمپ کی اصل کوشش، اگر آپ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیں، بڑے اسٹریٹجی میں دیکھیں، تو امریکہ کی یہ صرف ٹرمپ نہیں بلکہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران پر حملے کے ذریعے وہ پورے ایشیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، وچ مینس جو ایشیا میں سب سے لارجسٹ پاور جو ہے وہ چائنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ روس پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے، کیونکہ روس کے لیے جو وارم واٹرز میں آنے کا جو رستہ ہے وہ بذریعہ ایران بنتا ہے، جو کہ جس کے لیے انٹرنیشنل نارتھ اینڈ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور ایک بن چکا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں جو انہوں نے ابھی جو امریکہ نے حملے کیے ہیں، ان میں سے کئی حملے جو ہیں وہ ایسی ہی گزرگاہوں یا کوریڈور پہ ہوئے ہیں جن کے ذریعے روس پر اور ساتھ ساتھ چین پر دباؤ ڈالا جا سکے، تو یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ لیکن فی الحال جو ٹرمپ حملے کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے وہ جو تجزیہ کار جو امریکہ کے وہ یہ ہے کہ امریکہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے، خود جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے، تاکہ ایران میں وہ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکے، اور جو لڑنا چاہتے ہیں ان پر ہم حملے کر کے ان کو کمزور کریں۔ تو ایک تو یہ کہ ایران کے اندر اگر کوئی مباحثانہ یعنی بحث والا کوئی اختلاف ہے، وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ملک کو کوئی برباد کرنا چاہے۔ وہاں پہ ایک طبقہ ہے جو مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو جنگ کو، لیکن دونوں میں ایسا اختلاف نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو میوچولی ایکسکلوسیو سمجھے، دونوں مل کے چل رہے ہیں۔ تو جو پہلے جو مذاکرات کرنا چاہتے تھے اب وہی مایوس ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ شخص جو بھی وعدے کرتا ہے ان وعدوں سے پھر جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے، تو ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی لارجر ایک اسٹریٹجی کے تحت ایران کو ویک کرنا چاہ رہا ہے۔ پہلے وہ کوشش کر رہا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے، رجیم چینج میں یہ مکمل ناکام ہو گئے۔ دوسری کوشش ہے کہ رجیم کو ڈی گریڈ کیا جائے، اس کی ملٹری کیپیسٹی کو، تو وہ اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں۔ تب ان کی تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ اس کا یہ درد محسوس کریں عوام، اور عوام پر دباؤ بڑھے کہ مزید جنگ نہ لڑی جائے۔ لیکن ہم اس کے برعکس اگر ایران کے حالات دیکھیں تو ایران میں ایک تو عوام اپنی حکومت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
دوسرے یہ کہ ایران نے تمام جنگوں 40 دن کی جنگ، اس کے بعد جو سیز فائر ہو اس کے بعد، اور اب بھی جب دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، ایران نے اپنی ملٹری کیپیبلٹیز بھرپور طریقے سے دکھائی ہیں. وہ ڈرونز بھی میزائلز بھی مار رہے ہیں، اور پریسیشن گائیڈنس والے میزائلز ان کے جو عین ہدف پہ جا کے ٹکرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اب تک جو کوشش کی ہے وہ بیکار ہے، سوائے اس کے کہ اس نے عام شہریوں کو مارا ہے یا سول انفراسٹرکچر، کیونکہ ایران کا ملٹری انفراسٹرکچر برقرار ہے. ان کی فیکٹریاں آج بھی میزائل بنا رہی ہیں، ڈرونز بنا رہی ہیں، اور یہ دنیا کے تمام اسٹریٹجسٹ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران ملیٹریلی ویک نہیں ہے. تو سر ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جو امریکہ نے کیے ہیں حملے، وہ اب شہری آبادیوں تک بھی پہنچ گئے ہیں، اور ایران نے تو آج بڑا دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ شہادت جنہوں نے لی ہے اب وہ مزید کچھ ایسا سوچ رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوسری طرف چائنا اور پاکستان آج کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی فوراً کی جائے، اور ہاؤ ڈو یو سی دا نیکسٹ 12 آورس؟ دیکھیے 12 آورس ہیں، اب یہ کئی دنوں تک جنگ چلے گی. دوسرے چائنا یا پاکستان کی جو پاکستان اور چائنا کے جو بیانات ہیں، یہ صرف بیانات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کسی کی بات نہیں مانتا یا ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی بات نہیں مانتا. ان کے خیال میں اس وقت ایران پر وہ جتنا فوجی دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ فوجی دباؤ ڈالیں گے تو آپ نے ہرمز بند رہے گی، تیل کی سپلائیز بند رہے گی، اور تیل کی قیمتیں بھی چڑھنا شروع ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ ایران جو امریکہ ہے اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں اس ملک میں، اس خطے میں، ان کے بیسس پہ، ان کے انفراسٹرکچر کے، ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ اب بمباری کرے گا، اور دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن اس سارے نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ تو وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایران کے پاس ہے. ایران میں ایک تو یہ کہ بہت زیادہ تباہی کے لیے بھی ان کو کئی دنوں کی بلکہ کئی ہفتوں کی بمباری چاہیے. لیکن اگر ایران نے صرف ڈی سیلینیشن پلانٹس، یعنی پانی کے پلانٹس، پانی صاف کرنے والے، کویت کے، دبئی کے یا سعودی عرب کے اڑا دیے یا قطر کے اڑا دیے تو یہاں پہ پانی کی کمی ہو جائے گی. جبکہ ایران کی جو ڈیپینڈنس ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ، وہ صرف 5% آبادی کی ہے. پھر کہ ایران میں ایک جذبہ ہے سروائیول کے لیے لڑنے کا، تو دے ول کنٹینیو ٹو فائٹ، چاہے وہاں پہ آپ جو مرضی تباہ کریں. تو الٹیمیٹلی کوئی دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی امریکہ کی فتح نہیں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ جو مرضی تباہیاں پھیلا دے. اور اگر وہ گراؤنڈ انکرشن کرتے، یعنی زمینی فوج بھیجتے ہیں وہاں پہ، تو پھر جنگ کا اصل پتہ چلے گا کہ امریکہ کتنی فوج بھیجتا ہے اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اگر امریکہ میں کوئی بھی سمجھدار آدمی آخری کوئی بچ گیا ہوا ہے تو وہ زمین پر فوجی چوکی نہیں کرے گا. تو سر یہ مشرق وسطیٰ کے روایتی خام تیل کے برعکس جو امریکی شیل آئل کی پیداوار ہے، یہ نسبتاً ذرا مہنگی ہے، اور جب جغرافیائی سیاسی کشیدگی ہوتی ہے تو اس کے بعد کروڈ کی عالمی جو قیمت ہے وہ مصنوعی طور پر 85% تک تقریباً بڑھ جاتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ ایران جنگ جو ہے دراصل ایسا ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ امریکی شیل کو تحفظ دینے کا ایک پروجیکٹ ہے؟ نہیں، امریکی شیل ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. اس میں بڑا پروجیکٹ ہے پیٹرو ڈالر کو برقرار رکھنا. اس وقت اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی تیل ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری، ان میں صرف اب 2 ملک ہیں جو امریکہ کے قابو میں نہیں ہیں. باقی سب کے پہلے 3 تھے، جن میں وینیزویلا بھی تھا. تو وینیزویلا پہ قبضہ، وینیزویلا کے بعد اب صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن کے تیل کی ایکسپورٹ پر امریکہ کا قبضہ نہیں ہے. ان میں ایک ایران ہے اور ایک رشیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ تمام آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ڈیٹا کر دیکھیں کہ جو ملک امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے آئل ایکسپورٹ کرنے والے، ان سب پر سینکشنز لگی، یعنی روس اور ایران دونوں پہ. پہلے وینیزویلا پہ بھی تھی، تو اب وینیزویلا پہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کیونکہ آئل کنٹرول اگر رکھتا ہے امریکہ تو اس کے ڈالر کی اسٹرینتھ ہے. اگر آئل کی ایکسپورٹ
डॉलर से बाहर निकल जाती है तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर वैसे सर नज़र तो ये आ रहा है और मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है और चीन ने बड़ी महारत से किसी ना किसी तरह तेहरान की मदद भी की है। तो अभी ट्रम्प ने जो बिल्कुल ताज़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा ना कि चीन ने मुदाखलत की थी 2020 में और इस तरह जो बाइडन जीते थे। तो जो सितंबर में चीनी सदर का दौरा हुआ था, क्या वो कोई सियासी प्रेशर बबल बनाने के लिए हुआ था? आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चीन की मुदाखलत अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे की होगी, क्योंकि इससे पहले जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने रूस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनको हरवाने के लिए चीन ने मुदाखलत की थी। तो ये ऐसे बयान हैं जिनकी कोई कानूनी या हैसियत कुछ भी नहीं है, लोग यकीन नहीं करते। लेकिन अमेरिका में जो एक आम वोटर का जो लेवल है ना, इंटेलिजेंस लेवल, वो बहुत ही जाहिलाना है, बहुत ही जहालत है। वहाँ जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे जाहिल लोगों की अक्सरियत बढ़ गई हुई है। वहाँ के मीडिया ने अपने अवाम को डंप डाउन किया है। फॉक्स टीवी जैसे बेकार टेलीविज़न मोस्ट पॉपुलर चैनल्स बने हुए वहाँ पे, और जो पढ़े लिखों के चैनल्स हैं उनकी हैसियत कम हो गई है वहाँ पे। तो नतीजा ये हुआ है कि अब सियासतदान देखते हैं ये कोई ऐसी बात कर जिससे लोग ज़रा हिजान में आ जाएं, और ये सोशल मीडिया ने जहालत फैलाई है, क्योंकि सोशल मीडिया में नफरत, जहालत और कदूरतें आप जितनी ज़्यादा फैलाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी शोहरत होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पे लगा दिया है, पहले वो किसी और पे लगा देंगे। तो उनका असल मकसद, ये बयान जो है वो चीन पर नहीं बल्कि असल मकसद है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में वोटर्स को अपनी तरफ लाना, कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो ये तुमको चीन बहका रहा है। तो ये एक ऐसी सियासी बयान है और कुछ नहीं है। तो जो इसराइली मीडिया ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कतर ईरान पर फौजी हमला करने के लिए आमादा हो गया, लेकिन अगेन कतर मीडिया ने इसको रिपोर्ट को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो ये एयर बेस है ये खाली करवा कर अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से छुट्टी क्यों नहीं करवाता कतर? कतर देखिए, खलीज फारस में जितनी भी अरब रियासतें हैं इनकी तारीख में पहले भी अर्ज की थी, ये सारी की सारी रियासतें आज़ाद, खुद मुख्तार, मुख्तदर नहीं है। ये सारी हुकूमतें पहले बरतानिया और फिर बाद में अमेरिका की बनाई हुई है, उनकी सपोर्ट से चल रही हैं। अमेरिकी सदर ने खुद कहा था पिछले दौरे सदारत में कि अगर मैं सऊदी अरब की मदद ना करूं तो एक हफ्ता इनकी हुकूमत नहीं चल सकती। ये तो उन्होंने बयान दे दिया था, लेकिन हकीकत भी यही है कि ये सारी की सारी तेल पैदा करने वाली कंपनियां हैं जिनको अमेरिका चला रहा है, और इसीलिए अमेरिका फौजी अड्डे हैं, वो आज़ादाना हमले करते हैं। किसी पर भी, ईरान पे कर दिया, किसी पे कर दिया, वो किसी की पाबंद नहीं है। अपने मेज़बान मुल्कों के वो पाबंद नहीं है। वो अगर सऊदी अरब में है तो सऊदी अरब की मर्जी से नहीं हमला करेंगे। अगर वो यूएई में है तो यूएई की मर्जी से हमला नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से हमला करेंगे। तो वो उनको कतर से या सऊदी अरब से या यूएई से या कुवैत से या बहरीन से पूछने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वहाँ के हुक्मरान ये अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी जो कतर के जो पुराने अमीर थे जो फौत हो गए, अभी एक हफ्ता पहले जिनका जनाजा भी हुआ है, इनको एक कंपनी में जिस तरह मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड का चेयरमैन हटाया नहीं जाता, इस तरह इनको कतर की अमारत से हटाया गया था। अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये अमेरिकी फौज ने एक दावा किया और वो कहते हैं कि हमने चाबहार बंदरगाह में पासदाराने इनकलाब का सर्विलेंस सेंटर तबाह कर दिया है। और फिर उन्होंने अभी ये कहा है कि ये नेटवर्क आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाली तजारती जहाज़ों की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसको टोटली तबाह कर दिया। तो फिर वो जहाज गुजारे, फिर मैं और आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? उनको चाहिए बिल्कुल कि वो 100-150 जहाज बड़े आराम से गुजारे वहां से, बात खत्म। अमेरिकी सदर ने आज ये अपने सोशल अकाउंट पर लिखा कि लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं
ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو اور لوگ ان کے ساتھ ہیں. وہ اس بات میں بہت راضی ہیں کہ سیو امریکہ کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ساتھ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے. دوسری طرف ایران ہے تو ایران بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عوام ان کے ساتھ ہے اور عوام کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جے ڈی وینس اور امریکی صدر دو الگ اس پر ہیں کارنرز پر؟ پھر ایران بھی یہ کر رہا ہے لیکن عوام کو آپ اس طرف کیسا دیکھ رہے ہیں جب شہری بستیوں پر اب حملے ہونا شروع ہو گئے؟ تو کوئی پریشر آئے گا اس طرح سے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، امریکہ کے عوام جو ڈیموکریٹس کے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں. ریپبلکن میں جو ماگا موومنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے. اور ماگا جو ہے وہ ایک فاشسٹ ایک سوچ ہے کہ بس ہم دنیا بھر پہ حکومت کرے، بدماشی کریے. جی یہ نیو کونس کی ایک نئی شکل اور نیو کون سے بھی بدتر شکل ہے ماگا جو ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ الٹرا نازی ذہن والے لوگ ہیں، جس کو ہٹلر ٹائپ کے ذہن والے لوگ ہیں. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ امریکہ کی کل آبادی کا 20% حصہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایران چلے جائیں، ایران میں عوام کس کے ساتھ ہیں؟ یہ تو دنیا نے دیکھا ہے کہ علی خامنئی کے جنازے میں کتنی تعداد میں لوگ ہیں. ٹرمپ بھی اس سے پریشان تھے، ایون وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اتنا ایموشنلی کنیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ٹرمپ کو تو وہی بریفنگ ملتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے. اور اب تو یہ بھی سنا جاتا ہے کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جو اس کو بریفنگ دیتی ہیں وہ اس بریفنگ کو موساد کے پاس دے دیتے ہیں، اور موساد کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں. تو وہ جو شخص اپنی ڈائریکٹر انٹیلیجنس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کی ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گبارڈ جو تھی اس نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. اس کے نیشنل کاؤنٹر سیل کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے کئی سینئر اہلکاروں نے یا تبدیلی کرا لی ہے یا استعفیٰ دے دیا ہے. تو جس کو اپنے ملک کی انٹیلیجنس اداروں پر اعتماد نہیں ہے، اس کی آپ حالت کیا ہوگی، اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا، وہ آپ خود لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سکلین صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل میں پھر بھی بتایا، حالانکہ آپ کا گلا اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو اور چیزوں پر جو گرپ ہے اس سے ڈیفینیٹلی دیکھنے اور سننے والوں کو بہت کلیئرٹی مل رہی ہوگی کہ ابھی ہو کیا رہا ہے. تو اگین مذاکرات پہ ہی بات ختم ہونی بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی، لیکن ٹرمپ اس کو کتنا لٹکائیں گے یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن اس سے ڈیفینیٹلی پورے خطے میں جہاں امن کو پرابلم ہے وہیں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں، اور تمام ملک چاہتے ہیں کہ مذاکرات جلد سے جلد شروع ہو جائیں. لیکن اگر مذاکرات شروع ہوتے بھی ہیں اور کسی طرف ڈائلاگ کی طرف بات جاتی ہے، پھر وہ کتنے افیکٹو رہتے ہیں اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب تمام سائیکالوجسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرمپ کو اگر رحم آ جائے تو پوری سچویشن چینج ہو سکتی ہے، اور ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیوں جنگ کو پرولونگ کر رہے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ون فائن مارننگ he wakes up and says کہ everything is going to be okay، اور اگلے گھنٹے میں ہی ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ چیزیں جلدی بہتر ہو جائیں، لیکن آنے والے چند گھنٹوں میں سیاسی مبصرین اور تمام رائے رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور چیزیں جنگ کی طرف جا سکتی ہیں. ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اللہ نے کے بعد.